بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ محترم ناظرین، کیا ہم پاکستان سے کچھ سال پیچھے جائیں تو تاریخ بتاتی ہے کہ یہ واقعہ 1933 کا ہے اور ذکر ہے اس عظیم شخصیت کا جس نے اس وقت ہندو ہوتے ہوئے ایک ایسا عظیم کارنامہ سر انجام دیا جو اس وقت کے بڑے بڑے مسلمان بھی نہ کر سکے۔ ٹنڈل رام پرساد نواب آف دکن تھے، جن کی تقریباً 2.25 مربع زمین جہلم میں موجود تھی، مگر زیادہ تر اراضی دکن بھارت میں تھی۔ نواب آف دکن ٹنڈل رام پرساد ایک انتہائی رحم دل اور درویش صرف انسان تھے اور نواب خاندان کے اکلوتے چشم و چراغ تھے۔ نواب آف دکن اکثر اوقات اپنی اراضی دیکھنے دکن سے جہلم تشریف لاتے۔ جن دنوں کا یہ واقعہ ہے، ان دنوں بھی وہ جہلم ڈھوک عبداللہ کے نزدیک اپنی زمینوں کی دیکھ بھال کے لیے آئے ہوئے تھے کہ باغ محلے کے کچھ لوگ ایک بوڑھی عورت کا جنازہ لے کر ان کے پاس سے گزرے۔ نواب آف دکن سمجھے کہ شاید یہ کوئی بیمار آدمی ہے اور اسے کسی حکیم کے پاس لے کر جا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ باغ محلے کے وہی افراد اسی طرح جنازہ لے کر واپس آ گئے۔ نواب ٹنڈل رام پرساد بھی اسی راستہ پر کھڑے اپنی بگی کا انتظار کر رہے تھے کہ از راہ ہمدردی انہوں نے ان افراد میں سے کسی سے پوچھا کہ اب اس مریض کا کیا حال ہے۔ مرحومہ کے ایک بچے نے رونا شروع کر دیا اور نواب صاحب کو بتایا کہ نواب صاحب، یہاں قریب میں کوئی مسلمان قبرستان نہیں ہے۔ ہمارے قریبی رشتہ داروں نے ہماری ماں کو اپنے رقبے میں قبر کی جگہ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اب ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم اپنی مرحومہ ماں کی قبر اپنے گھر ہی میں بنائیں۔ نواب ٹنڈل رام پرساد یہ سن کر بہت رنجیدہ ہوئے۔ نہ جانے اس گھڑی ان کے دل میں کیا بات آئی کہ نواب صاحب نے مرحومہ کے بچوں کو پاس بلایا اور یکدم حیرت انگیز پیشکش کر دی۔ کہنے لگے، اگر آپ کے مسلمان رشتہ داروں نے میت دفنانے سے انکار کر دیا ہے تو آپ پریشان نہ ہو، یہ زمین، یہ جائیداد ادھر ہی رہ جانی ہے۔ البتہ ہم سب انسانوں نے جلد یا بدیر ضرور اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ آپ لوگ میری اس زمین پر جس جگہ چاہتے ہیں اپنی والدہ کو دفن کر دیں، اور آج سے میں اپنی یہ 2.25 مربع زمین مسلمانوں کے قبرستان کے لیے وقف کرتا ہوں۔ یہ بات سنتے ہی سب مسلمانوں کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو آ گئے۔ مرحومہ کو دفنانے کے بعد فاتحہ خوانی کی گئی۔ نواب ٹنڈل رام پرساد کے لیے بھی خصوصی طور پر بہت سی دعائیں مانگی گئی۔ دکھی دلوں سے نکلی ہوئی یہ دعائیں بارگاہ الہی میں جلد ہی قبول کر لی گئی، اور چند روز بعد ہی ٹنڈل رام پرساد نے ایک سیدزادہ کے ہاتھوں پر اس شرط پر اسلام قبول کر لیا کہ میں اپنا نام تبدیل نہیں کروں گا۔ اللہ رب العزت نے نواب ٹنڈل رام پرساد کے لیے رشد و ہدایت کے دروازے کھول دیے۔ نواب صاحب اسلام قبول کرنے کے کچھ عرصہ کے بعد دکن تشریف لے گئے اور اپنے وکیل کو وصیت کر دی کہ میرے مرنے کے بعد مجھے جہلم کے قبرستان میں دفنایا جائے۔ چنانچہ چند سال بعد یعنی قیام پاکستان سے 5 سال قبل 1942 کو جہلم اور پاکستان کے مسلمانوں کا یہ محسن اس دنیا فانی سے کوچ کر گیا۔ ان کی وصیت کے مطابق ان کی میت دکن سے نواب صاحب کی ذاتی گاڑی میں جہلم لائی گئی۔ جہلم کے مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد نے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ جہلم اور اس کے گرد و نواح کے لاکھوں مسلمانوں نے نواب ٹنڈل رام پرساد کے اس جنازہ میں شرکت کی اور اس عظیم شخصیت کو جہلم کے اسی قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ آج بھی جہلم کے تقریباً ہر گھر کا
کوئی نہ کوئی فرد اس قبرستان میں سپرد حق ہے، اور آج بھی جہلم کے باسی اس عظیم انسان نواب آف دکن ٹنڈن رام پرساد کی محبتوں اور احسان کے قرضدار ہیں۔ یہ اللہ کریم کی کریم ذات ہے جو ایک لمحے میں کسی بھی انسان کو ہدایت کے نور سے سرفراز کر کے خیر ابدی عطا کر دیتی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو نیکی اور احسان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔